आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदुस के नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीजों। मैं आपकी बहन, आपकी बेटी कोकब नौरीन। बिल्कुल आए मिल के नया साल मनाए, नई उम्मीद के साथ, नए वलवले के साथ, नए जोश के साथ, क्योंकि नया साल खुदा की तरफ से हमारे लिए नई उम्मीदें, नए वादे, नए मौजज़ात लेकर आया है। और हम खुदा में पुरजोश हैं कि खुदा ने हमें ये दिन दिखाया कि हम 2025 को अलविदा कहें और 2026 को अपनी ज़िंदगियों में वेलकम कहें। हम खुदा के बेइंतहा शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हम पर ये फजल किया है, क्योंकि मेरे अजीज़ों कलाम मुक़द्दस के मुताबिक बहुत से नबियों और रास्तबाजों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे अजीज़ व अकारिब को, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को, बहुत से लोगों को ये आरजू थी कि वो दिन देखें मगर वो ना देख सके। लेकिन खुदा का हम पर बेइंतहा फजल है कि उसने हमें ये दिन दिखाया कि हम नए साल में कदम रख सकें। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो बिल्कुल आइए हम नया साल जो है मिलकर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और नई उम्मीदों और नए जोश और खुदा पर नए तरीके से ईमान रखने से और नए इरादों के साथ कि किस तरह हम खुदा के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी को शुरू करेंगे। और इसके साथ हम मुंह मीठा करेंगे, रंग बिरंगी मिठाइयों के साथ जो है वो मुंह मीठा कीजिए, आपस की रंजिशों को मिटाइए और जो है एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए। तो इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रदर एल्फ्रेड, जिनके साथ हम नए साल के हवाले से बात करेंगे और कलाम भी शेयर करेंगे और जो है वो मिठाई भी जो है वो खाएंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। वेलकम इन आवर शो ब्रदर। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद हमें बार बार मौके अता करता है कि हम खुदावंद के कलाम की बातों के साथ एक दूसरे को सिखाने के लिए और एक दूसरे के लिए बाइस बरकत बनने के लिए खुदा के कलाम को सुनते हैं और सुनाते हैं। तो ख़ासकर सिस्टर कोकब नौरीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो इस प्यार और इस लगन के साथ खुदा के कलाम की बातों को आप तक पहुँचाते हैं। तो मैं आप सबके लिए बरकत चाहूँगा। और ख़ास बात एक जो सिस्टर ने की है कि हम मिठाइयाँ भी खाएंगे और न्यू ईयर को वेलकम भी कहेंगे। मिठास जो है वो हर साल के साथ है, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी में अगर गुजरे साल में अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ करवाहटें या कड़वाहट आई भी है तो हम नेक्स्ट प्लान जो है वो अपना मिठास के साथ आगाज़ करें। ठीक है। खुदा उनके कलाम के मुताबिक अगर हम दुनियावी तौर पे हम सोचते हैं तो नया साल जो है वो हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशियों का एक आमिल है। लेकिन जब हम रूहानी तौर पे सोचते हैं तो जो नया साल है वो एक साल हमारी ज़िंदगी से कम होता है। ठीक है। हमें इस बात के ऊपर ये सोचना है, जैसे हमने गुजरे साल में काफी सारे अपनी जिंदगी में प्लान रखे और खुदा ने हमें कामयाब किया और आज हम जिंदगी जमीन पर जिंदा हैं। ठीक है। और हमने वो पुरानी बातों को अभी हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमने नई सोचे और नई बातों का आगाज करना है। बेशक। अब इस साल जो 2026 आ रहा है इसमें हम कोशिश करें कि रूहानी बेदारी में हम बढ़े। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जी। तो ब्रदर मैं यही कहना चाह रही थी कि बेशक मैं जब हमने खुदा से कलाम मांगते हैं तो मैंने खुदा से कलाम मांगा कि नए साल के हवाले से क्या पैगाम होना चाहिए। तो खुदा यही चाहता है हमसे कि हम हर साल जब दुआ करते हैं नए साल के इब्तिदा में तो हम अपनी दुनियावी चीज़ों को, ज़रूरतों को, ख्वाहिशों को ही खुदा के हुजूर रखते हैं और प्लान्स भी हमारे दुनियावी होते हैं कि इस साल हम ये करेंगे। लेकिन खुदा चाहता है कि खुदा ने हमें ये नया साल इसलिए दिया है कि खुदा में नए साल में नए सिरे से पैदा होने का एक मौका है कि हम जो पिछली जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए वो हम खुदा के साथ अब खुदा को अपनी जिंदगी दें और नए सिरे से पैदा हो। यानी कि नया साल नए सिरे से पैदा होने का एक मौका है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में मरकूम है, देखिए जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो अब्लीस जो है वो उसके पास दौलत है, उसके पास शान शौकत है। उसने यीशु मसीह से भी कहा कि सब कुछ मेरे इख्तियार में, मैं तुझे दूं अगर तू मुझे सजदा करे। तो ये सब चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन हम खुदा की बादशाही में शामिल होने के लिए क्या कर रहे हैं। तो कलाम मुकद्दस में जब मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील तो उसके 3 बाब में हम पढ़ते हैं तो लिखे निकोदेमस ने खुदावंद यीशु मसीह से आकर कहा कि ए रबी मैं जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है वो कोई आम शख्स नहीं दिखा सकता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। तो देखिए, देख भी नहीं सकता, दाखिल होना तो बहुत दूर की बात है। तो इस साल में हमें ये लाएहमल अपनाना चाहिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जिस तरह रूहानी तौर पे हमको बेदारी के लिए मैंने बात की है
کہ جو ہمارے پلانس ہیں وہ نیکسٹ پلان اگر ہم لوگ گالیاں بہت زیادہ دیتے ہیں تو ہم ان پر کنٹرول کریں اور نئے سال میں ہم اس عادتوں کو جو عادتیں ہماری زندگی میں رہی ہیں گزرے سال میں یہ جو سال ہے اور اس سال میں رہی ہیں ہم انہیں بلا دیں اور ہم نیا پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم گالیوں کو سٹاپ کر دیں. اگر ہمارے میں کچھ برائیاں دنیاوی طور پر آئی ہیں تو وہ اس سال نئے پلان میں وہ جو برائیاں ہیں وہ ہم نہ شامل کریں. کوشش کریں کہ ہم اگر دعا نہیں کرتے تو 26 میں ہم دعا کا آغاز کریں. بالکل. اگر ہم گالیاں نکالتے ہیں تو گالیوں کو سٹاپ کر کے ہم نئی باتوں کو سٹارٹ کریں. بابرکت باتوں ہماری زبان سے نکلیں تاکہ ہم بھی بابرکت رہیں اور جن کے ساتھ ہم بات کریں وہ بھی بابرکت رہیں. تو ہمارے لیے ایک بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے پلان کو ایک اچھے طریقے سے لائٹ طریقے سے 226 میں خداوند کے آگے ہم پیش ہوں. پریز گاڈ ہیلیلویا. تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ یہ دن دیکھیں لیکن نہ دیکھا. تو ہمیں خدا نے ایک خاص مقصد کے تحت زمین پر رکھا, ہمیں زندگی دی, سلامتی, تندرستی, عمر کی درازی دی. تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ جس نے اپنا بیٹا دینے سے دریغ نہ کیا وہ باقی چیزیں تمہیں کیوں نہ دے گا. اور کلام کہتا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پہلے اس کی خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو, باقی سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی. تو اس سال ہم یہ عہد کریں کہ ہم دنیاوی برکتوں کی طرف بھاگنے کی بجائے, دنیاوی چیزوں کی طرف, مادی آسائشوں کی طرف بھاگنے کی بجائے ہم ان باتوں کو خدا کے ہاتھوں میں دیں. خدا ہمیں بلیس کرے لیکن ہم اپنی جستجو خدا کو ڈھونڈنے میں لگائیں اور خدا کو اپنی زندگی دیں, کیونکہ جب ہم خدا کو اپنی زندگی دے دیں گے تو یہ چیزیں سب کی سب ہمیں ہماری زندگی میں ایڈ ہو جائیں گی. جب ہمیں بادشاہت مل جائے گی تو یہ سب چیزیں ایڈ ہو جائیں گی. کیا کہیں گے بردر اس کے بارے میں؟ دیکھیں آپ نے جیسے بات کی ہے کہ پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی. سب سے پہلے ایک ہی چیز کی تلاش کرنی کہ اس کی بادشاہی کو تلاش کرنا. اور جب ہم اس کی بادشاہی کو تلاش کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ایک چیز کے مطابق بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خدا اپنی طرف سے ہمیں گفٹ دیتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی بردر کہ اور یہ کبھی مت سوچیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں, ہم نے پچھلے سال بہت گناہ کیے, ہم بہت پریشان ہیں, ہم اس قابل نہیں کہ خدا کے سامنے آ سکیں. لیکن خدا یہ کہتا ہے کہ نہیں, آپ اپنی ساری سوچوں کو سٹاپ کر کے خدا کی طرف قدم بڑھائیں. تو اس کے بارے میں مقدس یسایہ نبی کے صحیفے میں کیا لکھا ہے؟ جی, یہ مقدس یسایہ نبی کے صحیفے میں سے ہم 43 باب بالکل اور اس کی 18 آیت کی تلاوت کریں گے. صرف ایک ہی آیات جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو. یعنی کہ پچھلی جو گزری باتیں ہیں اگر غصے میں تھے ہم تو ان کو یاد نہ کریں. اگر ہم بہت ساری گالیاں دیتے تھے تو انہیں یاد نہ کریں. اگر ہم کسی کے ساتھ ناراض ہیں تو وہ باتیں ہم بلا دیں. اگر ہم نشے میں تھے تو ہم اس کو دور کریں, نشے سے ہم بریز کریں. یعنی کہ ہم کو جو پرانی جو باتیں ہیں جو ہماری جو زندگی میں ہماری تباہی کا باعث بنی تھی ان کو ہم بلا کر ہم نئی باتوں کی طرف آ جائیں اور اپنی زندگی کو دعایا زندگی کریں. جیسے کہ اب میں نے اس سال ایک پلان کیا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کی شادی کرنی ہے, میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, ہم نے اس سال میں اپنا مکان بنانا ہے. مگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہے ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں, لیکن جو نیکسٹ پلان جو بہترین اور ہماری زندگی کے لیے جو اضافہ پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند کے قریب آئیں, خداوند کی قربت میں رہیں تاکہ ہم بابرکت رہیں اور خدا جتنے بھی سال ہماری زندگی میں دینا چاہتا ہے وہ ہماری زندگی کے لیے باعث برکت ہوں. پریز گاڈ, ہیلیلویا, پریز گاڈ. تو بالکل صحیح میرے عزیزو, میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت پائی ہوگی. تو ہمارا اس نئے سال میں یہی عہد ہونا چاہیے کہ خدا کی شکر گزاری کریں کہ اس نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے اور ہمیں اس سال میں جو ہے وہ زندگی دی ہے. تو ضرور ہم جو ہے وہ مادی ضروریات خدا کے ہینڈ اوور کریں کہ خدا ہمیں ہماری ضروریات کو پورا کرے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہی پہلے تلاش کرو, باقی سب چیزیں تمہیں دے دی جائیں گی. اور وہ ہمارا آسمانی باپ ایسا نہیں کہ ہم مچھلی مانگے تو وہ ہمیں سانپ دے, انڈا مانگے تو ہمیں بچھو دے. ہمارا خدا آسمانی باپ ایسا نہیں, بلکہ وہ ہمیں جو چیز ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ ہمیں دیتا ہے. تو اس کی برعکس ہمیں جو ہے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے خداوند میں, کہ ہم نئے سرے سے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کریں اور پرانی باتیں ہم چھوڑ دیں کہ ہم کیا تھے, کیوں تھے اور کیوں نہیں کر پائے. بلکہ یہ موقع ہے نئے سال میں نئے سرے سے پیدا ہونے کا موقع, آپ ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور ضرور اسی مہینے سے آپ جو ہے
خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. پریز گاڈ ہیلیلویا. تو میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت پائی ہوگی. میرے عزیزوں مقدس پالوس بھی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پا چکا، بلکہ آگے کی طرف دوڑ لگاتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے ہیں ان کو چھوڑ کر نشان کی طرف قدم بڑھاؤں. تو بالکل آپ نشان کی طرف قدم بڑھائیے اور خداوند یسوع مسیح کے فالوور بنیے اور اس کے مطابق زندگی گزاریے. آمین ہیلیلویا. پریز گاڈ. تو میری طرف سے میراکل ٹی وی کی جانب سے اور الفریڈ بھائی کی جانب سے، ان کی فیملی کی جانب سے جو ہے آپ کو نیا سال مبارک ہو. 2026 میں خداوند آپ کو بہت برکت دے، آپ کے خاندان کو، آپ کے بچوں کو زندگی، سلامتی، تندرستی، عمر کی درازی دے، آپ کے دلی مرادوں کو پورا کرے اور آپ ضرور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں. جی بردر. جی آپ سب کو خدا برکت دے آج کے ہاں جی. کلام کے وسیلہ سے. ہاں جی. اور جو ہم نے باتیں آپ تک پہنچائی ہیں، پریز گاڈ. آپ خود بھی اپنی ذہن سے جو باتیں سوچیں، ہاں جی. اچھے پلان سوچیں. ہاں جی. تاکہ جو زندگی آنے والی زندگی ہے، جس طرح کہ سسٹر نے اسٹارٹ میں فرمایا کہ کافی سارے لوگ ہمارے عزیز و اقارب ہیں جو آج ہاں جی. ہمارے درمیان نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ایئر ہمارے لیے کیسا ہو. ہاں جی. لیکن جب ہمارے پلان صحیح ہوں گے تو خدا کی جو پلان ہے وہ بھی ہمارے لیے بہت بابرکت ہوں گے. بے شک، بے شک. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بابرکت پلانوں کو جو ہے وہ بنائیں اور خدا کے نزدیکی اختیار کریں، تاکہ جب ہم خدا کے نزدیک ہاں رہیں جی. گے تو ہمارے لیے جو زندگی ہوگی وہ بلیسنگ ہوگی. ہاں جی. تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے. اور میری طرف سے اور سسٹر کی طرف سے ہماری طرف سے ایڈوانس میں آپ کو ہیپی نیو ایئر. ہاں جی. اب بردر کے ساتھ مل کر دعا کریں گے اور جو ہے پھر ہم مٹھائی کھائیں گے اور منہ میٹھا کریں گے اور آپ سب کو نیا سال مبارک. جی. آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور خدا ان کے حضور اپنی مناجاتیں اور اپنی درخواستیں رکھیں گے جو کہ ہم نے آئندہ سال، آنے والے سال میں ہم نے خدا کے حضور اپنے وقت کو گزارنا ہے. اس کے مطابق ہم اپنے پلان کو رکھیں گے. مہربان خداوند، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں آج کے سارے وقت کے لیے پیارے خداوند، کہ جو آپ نے پیارے خداوند آج کا دن ہماری زندگی میں دیا. ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، مہینے، ہفتے، سال پورا آپ نے حفاظت اور رہنمائی کی. اور پیارے خداوند جب کہ ہم اگلے سال میں قدم رکھنے کو ہیں، پیارے خداوند یہ تیرا پیار اور محبت ہے کہ پیارے خداوند تو ہم جیسے لوگوں سے پیار کرتا ہے اور چاہتے ہیں کہ مہربان خداوند آنے والا جو سال ہو پیارے خداوند ہماری نزدیکی، اگر ہم تجھ سے دور ہیں تو ہم تمہارے آپ کے نزدیک ہوں اور پیارے خداوند یہ برکتیں حاصل کریں کہ جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے. پیارے خداوند ایک ایک بہن، ایک ایک بھائی کے لیے، ایک ایک عزیز و اقارب کے لیے، پیارے خدا ننھے منھے بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے پیارے خدا آپ کے آگے جھکتے ہیں کہ مہربان خدا ہر ایک کے لیے آپ سے برکت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مہربان خدا جو بھی ہم نیکسٹ ایئر اپنے پلان کو بنائیں وہ پیارے خدا آپ کی مرضی کے مطابق ہو اور باعث سے برکت ہو. شروع سے لے کے آپ نے آخر تک بڑی حفاظت اور رہنمائی کی اور اس کلام کے وسیلہ سے ہر ایک نے برکت پائی. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں تو یسوع نام کے وسیلہ سے. آمین. پریز گاڈ. ہیلیلویا. ہیلیلویا. خدا تیرا شکر ہو. تو ہم مٹھائی کے ساتھ جو ہے نئے سال کا آغاز کریں گے، ساری رنجشیں اور ساری باتوں کو دور کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھائیں گے. آمین. پریز گاڈ. اور اس آغاز میں آغاز کروں گا اور چاہیں گے کہ ایک دوسرے کا، جیسے سسٹر نے یہ مٹھائی جو ہے یہ نیا سال کے لیے رکھی ہے، اسی طرح ہم اس مٹھائی کو کھائیں گے اور آپ کے لیے دعا کریں گے. اور وہ ساری تالیاں. ہیپی نیو ایئر. ہیپی نیو ایئر. چلیں جی. تو اسی کے ساتھ میں دعوت دوں گی سسٹر رفت کو، جو کہ بردر الفریڈ کی مسز ہیں، کہ وہ بھی آئیں اور منہ میٹھا کریں اور نئے سال میں جو ہے وہ نئے سال کی خوشی سیلیبریٹ کریں. بہت ساری تالیاں. جی. ہیپی نیو ایئر. ہیپی نیو ایئر.
हैप्पी न्यू ईयर Thank you. हैप्पी न्यू ईयर ब्रदर एल्फ्रेड को इनवाइट करेंगे कि वो अपनी मिसेस के साथ जो है वो नया साल का आगाज करें, तो आइए। खुदा करे कि इसी तरह हम आपके साथ जुड़े रहें और खुदावंद की बरकतें जो आप तक पहुंचाते रहें, और इसी तरह हम अपने आप में खुश रहें और खुदावंद से बरकतें हासिल करते रहें। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, Thank you. हैप्पी न्यू ईयर। अफरोजन की बात। हमारे दरमियान हमारी बेटी फिरोजन मौजूद है और मैं उसको बुलाऊंगा कि वो मेरे साथ आएं और वो भी इस मिठाई में शरीक हों। और ये बहुत ही प्यारी बेटी है और खुदा के बहुत ही नज़दीक है, खुदा की बातों को बहुत जांच रखती है, उनकी पड़ताल करती है, और बहुत सारे प्लान्स हैं जो उसकी ज़िंदगी में हैं और जिनको वो पूरा भी कर रही है। तो इस नन्ही मुन्नी बच्ची के लिए आप दुआ करें कि खुदा इनको इसी तरह अपनी गुरबत में रखे और खुशहाल और बहाल रखे। तो मैं बेटी फ्रोजन के साथ ये फ्रोजन, हैप्पी न्यू ईयर फ्रोजन, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्लैपिंग। बहुत अच्छे, थैंक यू। तो व्यूअर्स, मेरा ईमान है कि आपने इस प्रोग्राम के वसीले से, इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। खुदावंद आपको नया साल मुबारक करे, आपको खुशियां दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी सलामती दे, और आप इसी तरह खुदावंद में चलते रहने का अहद करें, उसके साथ चलते रहें। देखते रहिए मिरेकल टीवी। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड।